اسی طرح سے دولہا مہندی لگاتا ہے، مہندی دلہن کے لیے ہے یا عورت کے لیے ہے، اور وہ صرف شادی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سال بھر کے لیے عورت کے لیے ہے، تاکہ مردوں سے عورتوں کا ہاتھ کیا ہو، الگ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دولہا بھی بیٹھتا ہے ایسا ہاتھ دیکھے، اور اس کو پوری مہندی، چاند تارا، اور نہ جانے اس میں پھول، پھر اس میں لڑکی کا نام، اور بہت ارمان ایک کے ہوتے ہیں، تو مہندی دولہے کو لگاتے ہیں۔ عورتوں کے کام ہے یہ، مردوں کے کام نہیں ہے۔ کان میں بھی پہنے گا، آپ دیکھیے دولہا مہندی عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ تو بہت سارے ہمارے مرد، اچھا بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، نانی اماں کیا بتاتی، کم سے کم چھوٹی انگلی کو تو لگا، چھوٹی انگلی کو لگا، ایک انگلی کو لگا، ارے نہیں لگا تو کیسا شادی ہے نا تیری، تو ایک چھوٹی انگلی کو تو لگا۔ تو یہ کون سا طریقہ، یہ فرض ہے کوئی، کیا مطلب اسلام میں ہے، قرآن میں آیا کہ دولہا مہندی لگائے، کہاں سے؟ وہ عورتوں کا کام ہے مہندی لگانا، مردوں کا نہیں۔ ہاں مہندی لگانا ہے تو کہاں لگائے، کب لگائے؟ جب اس کی عمر بہت ہو جائے اور بال سفید ہونے لگے تب لگا، سر میں لگا۔ شادی کے دن ہاتھ میں لگانا عجیب دکھائی دیتا، دولہا دلہن وہاں پہ مہندی لگائی ہوئی، دولہا یہاں پہ مہندی لال ہاتھ لے کے سائن کر رہا ہے، کتنا خراب لگتا ہے۔ دولہا مہندی لگائے، آدمی اللہ کے بندے، تو عورتوں کے کام کر رہا ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، تو مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرح طور طریقے اپناتے ہیں، عورتوں کی چیزیں اپناتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہیں جو مردوں کی طریقے اپناتے ہیں۔ تو مہندی لگانا کس کا طریقہ ہے؟ عورتوں کا، وہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا نکاح میں مردوں نے مہندی، اور نکاح کے بعد بھی نہیں، نکاح یا اس کے علاوہ مردوں نے مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ اور بھی چیزیں نکاح کے دن دیکھیے، مہندی تو مہندی، وہ ایک یہ آتا ہے کٹار، اس میں ایک قسم کا جو ہے اس طرح سے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور منی تلوار ہوتی ہے وہ، جو ایک ہی دن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی دن چھین لی جاتی ہے، اور اس میں شروع میں کیا ہوتا ہے، لیمو لگایا جاتا ہے، اور اس کی دو مناسبت ہیں، ایک تو لیمو نظر اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چبھ نہ جائے کسی، تو لیمو میں آلریڈی پہلے سے چبھا ہوا ہے، تو کہیں دھکا وکا لگ بھی جائے گھوڑے پہ بیٹھتے وقت، تو کوئی گھوڑے کو لگ گیا کبھی تو گھوڑا بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ گھوڑے پہ بہت سارے دولہے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، کیا شوق ہے معلوم نہیں، شادی کے گھوڑے پہ بیٹھوں گا میں، اور گھوڑا کیسا ہونا چاہیے، ریس کا نہیں، شادی کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے سامنے بینڈ بھی ہونا چاہیے، بینڈ ہوگا، گانے بجائیں گے اور ناچیں گے گائیں گے، دوست بھی ناچتے سب اس میں، کیا چیزیں ہیں یہ۔ اور پھر وہ بارات آ رہی، لوگ پوچھتے تھے آیا کہ نہیں دولہا، آیا کہ نہیں، بولے تھوڑا وہاں چوک میں وہاں ناچ رہے ہیں، وہاں پہ آتے 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 پھر دولہا آتا ہے، اس کو صحرا پہنایا جاتا ہے، صحرا، اور اس میں جتنے پھول اتنا اچھا، تو اتنے پھول کے بعض اوقات تو آگے پیچھے دونوں طرف سے پھول ہوتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملانا چاہے دولہے سے تو کہاں ہے بھائی، اس کا چہرہ کدھر ہے، آگا ہے کہ پیچھا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی اس کا ڈائریکشن کدھر ہے، اور پھول اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے دولوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوشبو کی وجہ سے اتنی، میکسیمم زندگی میں کبھی اتنی خوشبو دیکھا نہیں اس نے، تو اتنی خوشبو ہو جاتی ہے کہ اس خوشبو کی وجہ سے وہ، یعنی ایک تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی چکر آ کے گر بھی جاتا ہے، کبھی کبھی دلہن بھی گر جاتی ہے، اتنے پھول کہ اتنی خوشبو کبھی زندگی میں فرسٹ ٹائم ہے، کیونکہ پہلی شادی ہے تو پہلی مرتبہ اتنی خوشبو، تو ایک دم آدمی کو چکر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رسم ہے جو اسلامی نکاح کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ناچ گانے ہیں، ناچ گانے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میوزک لگانا، اور شادی کے دن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی بجانا غیر اسلامی نہیں ہے، قوالی بھی غیر اسلامی ہے، غزل بھی غیر اسلامی، بولے غزل ہے، کوئی زیادہ سیریس گانے نہیں ہیں، غزل بھی غلط ہے، میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ بینڈ باجے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بڑے بڑے جو ہے ڈیک لگا کے لوگ اس پہ ناچے گائیں، یہ سب کا سب اسلام میں منع ہے، ناچ گانا اسلام میں منع ہے۔ دولہے کا سونا پہننا بھی جائز نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی چاہیے، آدمی کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، اس لیے دولہے والے بہت سارے مانگتے ہیں، دولہے کو سونے کی چین چاہیے، سونے کی انگوٹھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونا اور ریشم ہاتھ میں لیا ممبر پر، اور آپ نے کہا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں
सोना और रेशम मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं, तो इस उम्मत के मर्द न सोना पहन सकते हैं न रेशम पहन सकते हैं। ये दोनों चीजें हराम है। ये अबू दाऊद की रिवायत है।